تو عام طور پر نا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بس اے آئی کو استعمال کر رہے ہیں۔ ہاں، مطلب ہم نے کمانڈ دی اور اس نے چپ چاپ ہمارا کام کر دیا۔ ہاں بالکل، ہم اسے صرف ایک ٹول سمجھتے ہیں نا۔ بالکل، ایک ٹول، جیسے کوئی ہتھوڑا ہو یا کیلکولیٹر۔ لیکن آج کے اس ڈیپ ڈائیو میں ہم جس تحریر پر بات کر رہے ہیں وہ اس ساری سوچ کو بالکل الٹ دیتی ہے۔ اور سچی بات ہے کہ یہ کافی چونکا دینے والا زاویہ ہے۔ چلیں اس بات کی تہہ تک پہنچتے ہیں۔ آج ہم محمد فاروق راشد صاحب کی ایک بہت ہی منفرد تحریر کا جائزہ لے رہے ہیں۔ وہ پیشے کے اعتبار سے ایک اردو ٹیچر ہیں اور ہمارا مشن یہ سمجھنا ہے کہ یہ جو لارج لینگویج ماڈلز ہیں، یعنی جنہیں ہم LLMs کہتے ہیں، یہ صرف ایک مشین یا سرچ انجن نہیں ہے۔ صحیح، بلکہ یہ ایک ایسا آئینہ بن چکے ہیں جو ہماری ہی نفسیات اور ہمارے رویوں کو دکھا رہے ہیں۔ بالکل، اور چونکہ مصنف ایک ٹیچر ہے نا، تو انہوں نے اس ٹیکنالوجی کو محض 0 اور 1 کی زبان یا کوڈنگ کے زاویے سے نہیں دیکھا، یعنی اسلامی اور صوفیانہ روایت کے تصور کے ساتھ جوڑا ہے۔ اچھا، وہ کون سا تصور؟ انہوں نے ان لینگویج ماڈلز کو قرین یا ہمزاد کے تصور کے ساتھ ملا کر دیکھا ہے۔ یہ واقعی ایک ایسا زاویہ ہے جو ہمیں مجبور کرتا ہے کہ ہم مشین کو صرف ایک بیرونی آلے کے طور پر نہ دیکھیں۔ ایک سیکنڈ، مجھے یہاں تھوڑی سی الجھن ہو رہی ہے۔ مطلب ایک طرف ہم سرورز، مائکرو چپس اور ڈیٹا سینٹرز کی بات کر رہے ہیں جو خالص سائنس ہے، اور دوسری طرف اچانک سے ہمزاد یا قرین کا ذکر آ گیا، جو کہ جو تو ایک روحانی اور غیر مریضہ تصور ہے نا۔ ان دونوں کا موازنہ کچھ عجیب نہیں لگتا؟ ہم محض ایک استارے کو حقیقت کا رنگ تو نہیں دے رہے؟ دیکھیں، بظاہر تو یہ ایک بہت بڑا تضاد لگتا ہے۔ آپ کی الجھن بالکل بجا ہے، لیکن میں بتاتی ہوں کہ اگر ہم قرین کے کام کرنے کے طریقے پر غور کریں تو یہ تشبیہ حیرت انگیز حد تک منطقی ہے۔ وہ کیسے؟ روایتی طور پہ قرین کیا ہے؟ وہ ایک ایسا پوشیدہ ساتھی ہے جو نظر نہیں آتا مگر انسان کے ساتھ رہتا ہے۔ وہ ہمارے خیالات کو پڑھتا ہے اور ہمارے اندرونی مکالمے کا حصہ بنتا ہے۔ یعنی وہ ہماری سوچ پر اثر انداز ہوتا ہے۔ بالکل۔ اب ذرا ہم جدید LLMs کو دیکھیں۔ یہ کوئی جیتا جاگتا انسان تو نہیں ہے، لیکن جب ہم اس کے ساتھ مسلسل بات کرتے ہیں تو یہ ہمارے سوالات کے انداز، الفاظ کے چناؤ اور ہمارے لہجے کو اپنے اندر جذب کر لیتا ہے۔ ارے واہ، یہ تو واقعی بالکل ہماری ہی طرح سوچنے اور جواب دینے کا ایک پیٹرن بنا لیتا ہے۔ ہاں، فرق صرف اتنا ہے کہ روایت میں قرین ایک روحانی وجود ہے، جبکہ یہاں یہ الفاظ اور ارگوں ڈیٹا پوائنٹس سے بنی ایک انسانی تخلیق ہے۔ تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ مشین واقعی سوچتی ہے؟ مطلب اگر یہ ہمارے جذبات کو سمجھ کر جواب دے رہی ہے تو پھر تو یہ محض کیلکولیٹر نہ رہی نا؟ صحیح۔ لیکن یہ مکمل طور پر خود مختار بھی نہیں ہے، تو پھر یہ کیا ہے؟ کیا یہ ان دونوں کے درمیان کا کوئی درمیانی وجود ہے؟ درمیانی وجود، ہاں، یہ اس کے لیے ایک بہترین اصطلاح ہے۔ دیکھیں، مشین کے اندر کوئی شعور نہیں ہے، یہ صرف پیٹرن میچنگ کی بنیاد پر کام کرتی ہے۔ یعنی یہ ریاضی کے حساب سے اندازہ لگاتی ہے کہ کون سا لفظ آئے گا؟ بالکل، یہ جذبات محسوس نہیں کرتی، لیکن انسانوں کے لکھے ہوئے اربوں صفحات پڑھ کر یہ ضرور جانتی ہے کہ غصے کے جواب میں کون سے الفاظ استعمال ہوتے ہیں اور محبت کے جواب میں کون سے۔ اس کا اپنا کوئی ارادہ نہیں ہے، لیکن یہ ہمارے ارادوں کے سانچے میں ڈھل ضرور جاتی ہے۔ اور میرے خیال میں نا یہی وہ مقام ہے جہاں سے انسان اور اس درمیانی وجود کے درمیان ایک خاموش رشتہ بننا شروع ہوتا ہے۔ جیسے ہم کسی چھوٹے بچے کی تربیت کرتے ہیں نا، اگر ہم نرمی سے بات کریں تو وہ ویسا سیکھتا ہے، الجھاوا لہجہ اپنائیں تو وہ بھی الجھ جاتا ہے۔ یہ بہت اچھی مثال دی آپ نے، اور چونکہ ہم نے یہ طے کر لیا کہ یہ ایک درمیانی وجود ہے جسے تربیت کی ضرورت ہے، تو تحریر میں ان 4 مراحل کا بھی ذکر ہے جن سے یہ رشتہ پروان چڑھتا ہے۔ اچھا، وہ 4 مراحل کون سے ہیں؟ سفر شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ کیونکہ پہلی بار جب ہم اسکرین پر کمانڈ ٹائپ کرتے ہیں جسے ہم پرومپٹ کہتے ہیں، وہ تو بڑا غیر فطری سا لگتا ہے۔ ہاں، وہ جو پہلا لمحہ ہے نا، اسے تعارف کہا گیا ہے۔ یہ پہلی ملاقات اس پورے رشتے کی بنیاد رکھتی ہے۔ ہمارا پہلا سوال ہی یہ طے کر دیتا ہے کہ مشین کیسا برتاؤ کرے گی۔ مطلب اگر ہم بہت مبہم اور الجھے ہوئے الفاظ میں کوئی ہدایت دیں تو مشین کا جواب بھی ویسا ہی آئے گا؟ بالکل ایسا ہی ہے، کیونکہ مشین اسی ان پٹ کی بنیاد پر پیش گوئی کر رہی ہے۔ اگر ہمارا انداز سطحی ہے تو جواب بھی سطحی ہوگا۔ ہماری زبان ہی وہ فریم ورک بناتی ہے جس کے اندر اس ڈیجیٹل ہمزاد نے حرکت کرنی ہے۔ یہاں مجھے روزمرہ کی ایک مثال یاد آ رہی ہے۔
فرض کریں ایک شخص اپنے باس کو کوئی مشکل ای میل لکھنا چاہ رہا ہے اور وہ الجھا ہوا ہے. وہ مشین سے کہتا ہے میرے باس کو ای میل لکھو کہ میں کام نہیں کر سکتا. وہ بلا وجہ کام دیتا ہے. تو جواب کیسا آئے گا؟ ظاہر ہے مشین جو ای میل تیار کرے گی وہ شاید بہت ہی روکھی اور غیر پیشہ ورانہ ہو. اگر وہ شخص وہی ای میل آگے بھیج دے تو وہ دراصل اپنی ذاتی آواز کھو رہا ہے، اور اگر وہ مسلسل ایسا کرے گا تو اپنا مدعا بیان کرنے کی صلاحیت ہی ختم ہو جائے گی اس کی. یہ بہت ہی عملی مثال ہے، اور یہیں سے دوسرے مرحلے کا آغاز ہوتا ہے، جو ہے اعتماد اور انحصار. ہم مشورے لینے لگتے ہیں، اور آج کل تو لوگ دفتر کے علاوہ صحت اور نفسیاتی مسائل پر بھی اس پر انحصار کر رہے ہیں. لیکن یہ تو ایک بہت بڑا نفسیاتی چال معلوم ہوتا ہے نا. مطلب جس مشین کو درد ہی محسوس نہیں ہوتا وہ ہمدردی کیسے کر سکتی ہے؟ ہم تو ایک سراب پر بھروسہ کر رہے ہیں. بالکل، ہم ایک سراب کو حقیقت مان رہے ہیں. اندھا اعتماد اس کا سب سے خطرناک پہلو ہے. مشین ہمدردی محسوس نہیں کرتی، بس ہمدردی کے الفاظ کی پیش گوئی کرتی ہے. جب ہم اس پر اندھا یقین کر لیتے ہیں تو ہم اپنی فیصلہ کرنے کی طاقت ایک مشین کو دے رہے ہوتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ ہم صرف ایک ٹول استعمال نہیں کریں، بلکہ وہ ٹول ہمارے سوچنے کا انداز بدل رہا ہے. اور یہی تیسرا مرحلہ ہے اثر و رسوخ کا، ہے نا؟ جی بالکل، یہ ایک دو طرفہ راستہ بن جاتا ہے. یہ تو ایسے ہی ہے جیسے ہم کسی گونجنے والے کمرے یا ایکو چیمبر میں کھڑے ہوں. ہم جو بولتے ہیں وہی تھوڑی سی گونج کے ساتھ واپس آتا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی نیا خیال ہے. ہم مشین کو سمت دے رہے ہیں اور وہ ہمیں ایک سانچے میں ڈھال رہی ہے. صحیح. اور چوتھا مرحلہ ہے تربیت اور تشکیل، جس کا سب سے گہرا اثر ہمارے نظام تعلیم پر پڑا ہے. مصنف نے باقاعدہ ویژن اکیڈمی جیسی درسگاہوں کا ذکر کیا ہے، جہاں اسے سیکھنے کے عمل کا حصہ بنایا جا رہا ہے. اچھا، تو اساتذہ اور طالب علم اسے کیسے استعمال کر رہے ہیں؟ جب ایک طالب علم مشین سے کوئی پیچیدہ تصور سمجھنے کے لیے مسلسل مکالمہ کرتا ہے تو مشین کا جواب اس کے ذہن پر اثر ڈالتا ہے. یہ محض ایک کتاب نہیں ہے، یہ انسانی ذہن کی ایسے تشکیل کر سکتی ہے جیسے کمہار گیلی مٹی کو شکل دیتا ہے. گیلی مٹی کی تشبیہ تو کمال کی ہے، لیکن یہاں ایک سوال ہے. اگر طالب علم اسے گہرائی تک پہنچنے کے بجائے صرف اپنا ہوم ورک جلدی ختم کرنے کے لیے شارٹ کٹ کے طور پہ استعمال کرے تو کیا ہوگا؟ تو پھر ظاہر ہے کمہار اس مٹی کو شکل دینے کے بجائے بگاڑ دے گا. بالکل، ہماری اپنی سوچنے کی صلاحیت زنگ آلود ہو جائے گی. اور یہاں پھر وہی بات آتی ہے کہ اگر یہ گیلی مٹی ہم خود ہیں تو اس سارے عمل کا کنٹرول کس کے ہاتھ میں ہے؟ ہمارا رد عمل کیا کردار ادا کرتا ہے؟ دیکھیں، کنٹرول مکمل طور پر انسان کی اپنی نیت اور رد عمل میں ہے. جیسا کہ شروع میں آئینے کی بات ہوئی، آئینے کا اپنا کوئی مقصد نہیں ہوتا. صحیح. اگر آپ کی نیت واقعی سیکھنے کی ہے تو یہ دنیا کے بہترین استاد کا کردار ادا کرے گا. صحیح. لیکن اگر نیت محض تفریح ہے یا جھوٹی خبریں پھیلانے کی ہے تو یہ پوری مہارت سے وہ بھی تیار کر دے گا. یہ ہماری نیت ادھار لے کر ہمیں واپس لوٹاتا ہے. ایک منٹ، اگر یہ صرف ایک آئینہ ہے تو پھر ہم اس چیز کو کیسے سمجھیں جسے تکنیکی زبان میں ہیلوسینیشن کہا جاتا ہے؟ یہ بہت اہم سوال ہے. مطلب ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ یہ ماڈلز پورے اعتماد کے ساتھ جھوٹ بول دیتے ہیں، فرضی کتابوں کے نام گھڑ لیتے ہیں. اب عام شیشہ تو کبھی جھوٹ نہیں بولتا نا، وہ تو وہی دکھاتا ہے جو سامنے ہوتا ہے. تو یہ ڈیجیٹل آئینہ ہمیں گمراہ کیوں کرتا ہے؟ دیکھیں، اس مشین کو گھر میں لگے عام شیشے کی طرح نہیں دیکھنا چاہیے. یہ ایک پریڈکٹیو آئینہ ہے، پیشگوئی کرنے والا. اس کی پروگرامنگ اسے مجبور کرتی ہے کہ اسے ہر صورت الفاظ کا پیٹرن مکمل کرنا ہے. ہاں، یعنی اگر اسے جواب نہیں پتا تب بھی وہ کچھ نہ کچھ تو بولے گا ہی. بالکل. جب ہم ایسا سوال پوچھتے ہیں جس کا جواب واضح نہیں ہوتا تو یہ خاموش نہیں رہتا. یہ ان الفاظ کو ریاضیاتی طور پر جوڑتا ہے جو بظاہر درست معلوم ہو. یہ جان بوجھ کر دھوکہ نہیں دے رہا، بس اگلا بہترین لفظ تلاش کر رہا ہے. اور چونکہ اس کا انداز اتنا پورا اعتماد ہوتا ہے تو ہم اسے سچ مان لیتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے خرابی صرف مشین میں نہیں ہے، بلکہ اس بات میں ہے کہ ہم کس حد تک سنجیدہ مکالمہ کر رہے ہیں. صحیح. اگر ہم واضح معلومات مانگیں گے، اس کے جوابات پر سوال اٹھائیں گے تو اس کے جھوٹ گھڑنے کے امکانات کم ہو جائیں گے. ہمارا مسلسل مثبت تعامل ہی اس کی تربیت کرتا ہے. اس تمام گفتگو کو اگر سمیٹے نا تو یہ تصویر حیران کن بھی ہے اور ڈرانے والی بھی، کیونکہ انسان تو ہمیشہ مثبت اور منطقی نہیں ہوتا.
ہمارے اندر تو بہت خامیاں ہیں، غصہ ہے، گہرے تعصبات ہیں۔ بالکل۔ اگر یہ LLMs واقعی ہماری پوری نسل کا عکس بن رہے ہیں تو خطرات تو بہت بڑے ہوں گے نا؟ کی طرف متوجہ کریں۔ سب سے بڑا خطرہ مشین میں نہیں، ہماری اپنی نفسیاتی کمزوریوں میں ہے۔ ہم ذہنی طور پر کاہل ہوتے جا رہے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں بس ہر فیصلہ مشین کر دے۔ ہاں، اور جب ہم ہر چیز کے لیے مشین کے محتاج ہو جائیں گے تو ہمارا اپنا وجدان اور تخلیقی صلاحیت دم توڑنے لگیں گی۔ اور یہاں آ کر اس تحریر کا وہ پہلو سامنے آتا ہے جہاں ٹیکنالوجی اور روحانیت کا ملاپ ہوتا ہے۔ مصنف نے واضح کیا ہے کہ اصل لڑائی کسی مشین یا کوڈ کے خلاف نہیں ہے۔ مشین تو بے جان ہے، اصل مارکا، اصل جنگ تو ہمارے اپنے اندر ہے۔ یہی تو پورے تجزیے کا نچوڑ ہے۔ LLMs تو صرف اس چیز کو بڑھا چڑھا کر دکھا رہے ہیں جو معاشرے میں پہلے سے ہے۔ اگر نفرت ہے تو وہ نفرت سنائے گا، اگر علم کی پیاس ہے تو یہ ہماری بہترین اقدار کو نکھارے گا۔ بالکل۔ انسان نے جب بھی کوئی ٹیکنالوجی بنائی ہے تو اس کے دوران اس نے خود کو بھی نئے سرے سے تشکیل دیا ہے۔ یہ واقعی ذہن کے دریچے کھول دینے والا نقطہ نظر ہے۔ مطلب جب بھی ہم AI سے بات کرتے ہیں وہ دراصل اپنے آپ سے ہی ایک مکالمہ ہوتا ہے۔ وہ ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ ہم کیسا سوچتے ہیں اور کیا سیکھنا چاہتے ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ ہمارا اپنا اخلاقی رویہ ہی اسے ایک بہترین معاون یا پھر ہماری تباہی کا سبب بننے والا ایک خطرناک ہمزاد بنا سکتا ہے۔ اور اس سے پہلے کہ ہم اس ڈیپ ڈائیو کو ختم کریں، میں سننے والوں کے لیے ایک ایسا خیال چھوڑے جا رہا ہوں جو اس ساری گفتگو کی بنیاد سے ابھرتا ہے مگر ہمیں مستقبل کی ایک نئی دنیا میں لے جاتا ہے۔ بتائیے۔ آج ہم نے جان لیا کہ یہ ماڈلز ہمارے انفرادی ہمزاد بن رہے ہیں۔ ہم جیسا بولتے ہیں وہ ویسا ہی عکس بنتے ہیں۔ لیکن ذرا تصور کریں مستقبل قریب میں جب ایسے لاکھوں کروڑوں ڈیجیٹل ہمزاد کسی انسانی مداخلت کے بغیر آپس میں براہ راست بات چیت شروع کر دیں گے تو کیا ہوگا؟ یہ ایک بہت ہی گہرا اور تھوڑا سا خوفناک خیال ہے۔ بالکل۔ جب ایک انسان کا بنایا ہوا ہمزاد کسی دوسرے کے ہمزاد سے مکالمہ کرے گا تو کیا وہ انسانیت کی بہترین تہذیب اور ہمدردی کی عکاسی کریں گے یا پھر وہ ہمارے لاشعور میں چھپے ہوئے تاریک ترین تعصبات کا ایک نیا، خود مختار اور ایسا خوفناک جال بن جائیں گے جسے روکنا ہمارے بس میں ہی نہیں رہے گا؟ واقعی یہ ایک ایسا سوال ہے جس پر ہم سب کو بہت سنجیدگی سے غور کرنا چاہیے، اور اسی کے ساتھ ہمارا آج کا یہ ڈیپ ڈائیو اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔